السلام علیکم۔ یہ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ ہے، صفحہ نمبر 15۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یعنی اسلامی اعمال۔ اسلامی اعمال کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزوں یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں اس کا بیان ہے۔ نماز، پھر عنوان دے رہے ہیں نماز۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال: وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہے؟ جواب: اول بدن کا پاک ہونا، دوسرا کپڑے کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر کا چھپانا، پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹا قبلہ کی طرف منہ کرنا، ساتویں نیت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، یہ نماز سے پہلے یعنی نیت باندھنے سے پہلے یہ چیزیں پوری کرنی پڑتی ہے۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ پہلا شرط کیا تھا؟ بدن کا پاک ہونا۔ سوال: بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال: نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقی کہلاتی ہیں، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب، یہ سارے نجاست حقیقی ہیں۔ سوال: نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہیں، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ تو یہ بھی ہم ناپاک ہیں، اب شریعت کے حکم کی وجہ سے پھر یہ ہم ناپاک ہو گئے، اور شریعت نے پھر اس کا راستہ بتایا، آپ وضو کر لو، غسل کر لو تو پھر آپ پاک ہو جاؤ گے۔ سوال: نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب: دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال: نجاست حکمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ حدث اصغر، اچھا۔ سوال: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو حدث اصغر وضو سے پھر پاک ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر غسل سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو آگے پھر یہ وضو کے بارے میں پورا تفصیل ہے، وضو کا عنوان دیا ہوا ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔